وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون صدق الله العظيم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 32 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اب اس ملکہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی ہے، پھر اس کے ایمان لانے کا بھی ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ بولی کہ اے میرے سرداروں میرے معاملے میں مجھے رائے دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں جب تک کہ تم موجود نہ ہو، یعنی تم سے رائے لیے بغیر اور مشورہ کیے بغیر میں فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ تو خیر ایک اس عورت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جب کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہ کافر تھی، لیکن اہل ایمان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشوروں کے ذریعے سے طے کریں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 38 میں الفاظ ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہ بولے ہم قوت والے بڑے لڑنے والے ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اور فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، اب تو دیکھ لے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ اب نوٹ فرمائی کہ یہ کفار ہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اصول وہ ہے جو دین نے عطا کیا ہے۔ دین میں بھی نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، لوگ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن فائنل اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہوگی، اور اسلامی نظم جماعت میں اسے امیر جماعت کہا جاتا ہے۔ لوگ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن فیصلے کا اختیار ایک شخص کو ہوگا، امیر جماعت کو۔ ہاں اس کے انہی احکامات کو مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں، شریعت سے باہر اگر امیر کا کوئی حکم ہوگا تو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ڈسپلن یہ ہے، اسی سے جماعتیں چل سکتی ہیں، اسی سے سسٹم اسموتھلی فنکشن کر سکتا ہے کہ حکم کا اختیار اتھارٹی فائنلی کسی ایک شخص کے پاس ہو۔ وہی معاملہ قرآن نے یہاں پر قوم سبا کے حوالے سے بیان کیا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ بات اس نے بالکل صحیح کہیں۔ عام طور پر فاتحین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جن قوموں کی طرف جاتے ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ یعنی کہ سمجھدار عورت تھی، اس نے کوئی اقدام کرنے سے پہلے یہ چاہا کہ دیکھ لے کہ سلیمان علیہ السلام کا کردار کیسا ہے، تو کچھ مال و اسباب اور تحائف دے کر وہ چیک کرنا چاہ رہی ان کے کردار کو، اور فوری طور پر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ فلما جاء سلیمان، بس وہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، رشوت پیش کرنا چاہتے ہو مجھے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا وہ بہتر ہے اس سے جو اس اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب سلیمان علیہ السلام کی دنیاوی جو بادشاہت تھی اور عروج تھا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ، ہم ضرور ان پر لائیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کی طاقت انہیں نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے درباریوں، أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو توقع تھی
کہ یہ عورت اسلام قبول کر لے گی۔ قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے قوی ہیکل نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، جو آپ نے دربار لگا رکھا ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ کیا طاقت تھی اللہ نے اس جن کو دی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اب ایک اور شخص کا بیان آ رہا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اب یہ ایک شخص کا ذکر آیا کہ جس کو اللہ نے کتاب میں سے کچھ علم دیا تھا۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے۔ اب عام لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس کیا تھا تاکہ ہم بھی کچھ کام وغیرہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش انسان کرے، اور جو اللہ نے واضح طور پر قرآن میں ہدایات عطا فرما دی ان کو انسان فراموش کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں 2 قسم کی آیات کا ذکر ہے، محکمات پروفاؤنڈ کلیئر، جس میں احکامات شامل ہیں، شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس شامل ہیں جس پر عمل کرنا چاہیے، اور کچھ ہیں متشابہات جن کے اصل معنی کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں، محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو یہ بات بھی متشابہات میں سے ہے، زیادہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جن باتوں کو اللہ نے نہیں کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا، ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑنے کی کوشش کریں، بلکہ ان واقعات سے جو ہدایات سامنے آ رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، بس جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ اب ایک خادم ہی ہوگا ان کا جس نے یہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ نبی سلیمان علیہ السلام فرما رہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہے عاجزی۔ اللہ جتنا بندے کو عطا فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل بات جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ جو کچھ بھی دے رہا ہے ہمارا امتحان ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جی اللہ کا فضل اللہ نے بڑا عطا فرما دیا، اور یہ قرآن کے الفاظ بھی کوٹ کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی، تختیہ بھی لگائی رکھی ہوتی۔ اگلے الفاظ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس سے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے وہ۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس سے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب غنی ہے، خوب کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ادا کریں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے مزید ادا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تخت کی وضع بدل دو، یعنی بلقیس کے لیے، ملکہ سبا کے لیے۔ ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی جو نہیں سمجھ پاتے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ بولی گیا یہ وہی ہے، وہ پہچان گئی، سمجھدار عورت تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے علم دے دیا گیا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہیں مسلم یعنی فرما بردار۔ وہ اس عورت نے ایمان قبول کر لیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ ظاہری بات ہے اس کو زیادہ سوچے سمجھنے کے مواقع نہیں ملے ہوں گے، لیکن اب اللہ کے ایک نبی کی دعوت پہنچی ہے تو اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ قیل لها ادخلی الصرح، اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی پانی سے بچنے کے لیے گویا پائنچے کچھ اوپر کر دیے۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے، یعنی اتنی شوکت اللہ نے عطا فرمائی
کہ وہ جو محل شیشوں کا بنا ہوا تھا اس کا فرش ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بہتا ہوا پانی ہو. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو. قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ بولی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. مراد یہ کہ جب تک میں شرک کر رہی تھی، میں نافرمان تھی، میں ظلم کر رہی تھی. واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لے آئی، فرما برداری اختیار میں نے کر لی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع آ رہا ہے. اس میں انباء و رسل کا بیان ہے. صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس اچانک وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو، کیوں عذاب کو دعوت دے رہے ہو اور مطالبات کر رہے ہو اس کے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. قالوا طیرنا بکم وبمن معک، وہ بولے ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں. طیر اصل میں عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، تو پرندوں سے ہی بدشگونی لیا کرتے تھے اہل عرب. سیدھے ہاتھ کی طرف پرندہ اڑ کر چلے گیا تو ایک بات، الٹے ہاتھ کی طرف چلے گیا تو ایک اور بات. تو یہ لفظ استعمال ہوا بدشگونی کے لیے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس. مراد یہ کہ تقدیر کل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں تھے 9 افراد، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، وہ کہنے لگے باہم اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ وأہلہ، ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، معاذ اللہ. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. اب یہ اشارہ ہو رہا ہے 9 افراد جو اس زمین میں تھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا. نوٹ فرمائیے کہ ان لوگوں نے طے کیا کہ ایک ہی رات میں ان کے خلاف، ان کے گھر والوں کے خلاف اقدام کریں گے اور ان کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے. یہ داستان تو بیان ہو رہی ہے اور واقعہ تو بیان ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کا، لیکن یہی کچھ تفصیل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. وہاں بھی سرداروں نے طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور انہوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک جوان لیا جائے تاکہ کسی ایک شخص پر الزام تراشی نہ ہو اور سب کے اوپر یہ معاملہ آ جائے. تو جو کچھ صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، وہی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان کے ساتھ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے چال چلی، سازش کی، اور ہم نے بھی تدبیر فرمائی اور وہ جانتے نہیں تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، بس دیکھو ان کی سازش کا، ان کی چال کا انجام کیسا ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے. اب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو جبکہ تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ کھلی بے حیائی ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، ہم جنس پرستی تم نے اختیار کر رکھی. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جہالت کرنے والے لوگ ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، بس ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نکال دو اپنے شہر سے. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک بنتے ہیں.
اب یہ ہر دور میں معاملہ رہا، جب بھی اللہ کے کچھ بندے، اللہ کے نیک بندے لوگوں کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں، بری باتوں سے روکنے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ ہیں، یہ تو خدائی فوجدار بن گئے ہیں، یہ ہمیں روک رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے۔ اور آج اس بے حیائی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا امریکہ اور یورپ کے اندر، اور کوئی کہنے کی کوشش بھی کرے بھائی یہ غلط ہے، اس بے حیائی کا عمل کو ختم کرو، تو اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کو بھی دقیانوس کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیز آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل، ان کو دنیا جہاں کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ہر دور میں کچھ ہوا ہے، تو یہ قرآن ہر دور کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مراد ان کی بیٹیاں، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا، ہم نے طے کر دیا تھا، من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہیں بچائی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی یعنی پتھروں کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس کیا ہی بری بارش ہے جو برسائی گئی ان پر جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5واں رکوع آ رہا ہے، بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اس میں آیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے، ذرا غور کرو۔ اب اس اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ امن خلق اس طرح کا انداز اس مقام پر 5 مرتبہ آیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو۔ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، تمہارے رہنے کے لیے اس کو مناسب بنایا ہے، متوازن، اس میں کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ تمہیں کھینچ کے زمین کے اندر دفن کر دے، اور اتنی کم بھی نہیں کہ تم فضا میں لڑکنے لگو، بلکہ اللہ نے متوازن طور پر اس پہ کشش ثقل کا قانون جاری فرمایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس زمین کو قرار گاہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری فرما دی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 دریاؤں کے درمیان آڑ پیدا فرمائی۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول فرماتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی دور فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ہے اللہ کا جلالی انداز اس مقام پر، بار بار نعمتیں، بار بار نعمتیں، اور ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو یہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے اس کے مقابلے میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت ہے؟ تو کیا اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے کہ جس کو پکارا جائے؟
جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ ہر دور کے انسان سے اللہ کا خطاب ہے۔ آج بھی رزق اللہ میں دے رہا ہے، آج بھی زمین پر ہماری زندگی اللہ کے حکم سے قائم ہے، آج بھی بے شمار نعمتیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے تو نہیں ہو گئے، اس سے بڑھ کر تو کسی سے محبت نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو تو نہیں مان رہے، اس کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت تو قبول نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے، اللہ نہ کرے گا ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہے یہی تو شرک ہے۔ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر بھی ہو جائے تو شرک ہے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر بھی ہو جائے تو شرک ہے، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر کر دیا جائے تو شرک ہے۔ یہاں تو محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی، اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ جاتی، انسان کا قانون اللہ کے قانون کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا، کل غیب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ نہیں جانتے کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں انکار آخرت کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ پھر قبروں سے ہمیں نکالا جائے گا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یقیناً یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُنْ فِی ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْکُرُونَ، اور آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں اس سے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، اچھا بھی تم کہہ دو قیامت آئے گی تو بتاؤ کب پورا ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے شاید وہ تمہارے قریبی آ گیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ عذاب آیا ہی جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ مکی دور کے بعد مدنی دور جب شروع ہوا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، ان پر عذاب کی پہلی قسط آ گئی۔ 70 مشرک مارے گئے تھے، 70 اس میں سے قید کر لیے گئے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ڈھیل دیا جانا بھی، مہلت دیا جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ آپ پیش کریں وہ حق ہے، لیکن ان کو اپنی چودراہٹ، ان کو اپنی دنیا کی سیادت اور قیادت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس تعصب کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمان میں اور زمین میں مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں محفوظ ہے۔ ہر شے اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ قرآن مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ انہوں نے جو تحریفیں کر دیں اہل کتاب نے، قرآن اس کو واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا قرآن ان کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو چھپانے کی کوشش کی، قرآن نے آ کے واضح کر دیا کہ ان کی اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ بالکل واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، بس وہ فرما بردار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جو روحانی طور پر مر چکے ہیں، اے نبی وہ اب ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ اب ان کو لاکھ سنا لیجئے، یہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ ہاں سنتے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، وہ ان سے باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دابۃ الارض، زمین کے ایک جانور کا یہاں ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں۔ نوٹ فرمائیے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی بڑی علامات کا ذکر فرمایا ہے جو آخری علامات ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ یہ دابۃ الارض، یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا نکل آنا، اور نمبر 3 دابۃ الارض کا نکل آنا۔ یہ آخری علامات میں سے علامات ہیں جن میں ایک یہ دابۃ الارض بھی، زمین کا جانور بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں حشر کا بیان ہے، وہاں جو ہولناک انجام ہوگا نافرمانوں کا اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات عطا کی گئی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ جمع کریں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، اعمال کے اعتبار سے ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم ان کو احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے۔ اما ذا کنتم تعملون، یہ بتاؤ تم کیا کیا کرتے تھے، پیشی ہوگی وہاں پر۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام کرے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، مراد ہے کہ روشن بنایا تاکہ لوگ اس میں کام کاج کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے گھبرا جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے۔ نوٹ فرمائیے، سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ ہوگا تو گھبراہٹ چھا جائے گی۔ باقی 2 سور کا ذکر کیا گیا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 68 میں۔ دوسرا سور ہوگا ساق، جس کے نتیجے میں بے ہوشی طاری ہو جائے گی موت کی، اور تیسرا ہوگا لقیام رب العالمین، اللہ کے حضور پیشی کے لیے۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہاں فرمائے کہ سوائے جس کو اللہ چاہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 89 میں کہ اہل ایمان اس گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے جو قیامت کے برپا ہونے کے موقع پر لاحق ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو۔ وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی طرح چلیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو اڑا دیا جائے گا۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 5 میں الفاظ ہیں کالعہن المنفوش، پہاڑوں کو جو ہے وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح کر دیا جائے گا۔
جیسے اون کو انسان ہاتھ میں لے کر، روئی کو انسان ہاتھ میں لے کر پھونک مارے تو وہ اڑنا شروع ہو جائے، یہ پہاڑ قیامت کے دن اس طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صناعی ہے، اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کسی نیکی کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے موقع پر جو گھبراہٹ طاری ہوگی اس سے بچا لیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آیا، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم بدلے میں صرف وہی دیے جاؤ گے جو تم اعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکے کے رب کی عبادت کروں جس نے اس مکے کو محترم بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی اللہ کے لیے ہر شے ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ نوٹ فرمائیے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر مکہ میں خون بہانا، ظلم کرنا، درختوں کو کاٹنا، جانوروں کو شکار کرنا، اس سب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، مراد ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاتا رہوں، جیسے کہ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجیے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اسے لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بے شک جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پس تم جلد انہیں پہچان لوگے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 53 میں کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب اس کائنات میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی معرفت کی نشانی انہیں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق کلام ہے۔ سیریکم آیاتہ، بس ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فتعرفونہا، پس جلد تم انہیں جان لوگے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ اب سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 4 رکوعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم واقعہ، ایک مادہ پرست انسان کا، قارون کا واقعہ بھی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فرعون کے ظلم و ستم کا بیان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں اس کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے گئے تھے اللہ کے فضل سے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال۔ وفرعون، اور فرعون کا، بالحق، ٹھیک ٹھیک یعنی بامقصد طور پر، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس کے باشندوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہ فرعون کے ظلم اور جبر کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔
نوٹ فرمائیے، ہر دور میں ظالموں اور جابروں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ فرعون نے کیا تھا، طرح طرح کے دھندوں میں لگا دو، کبھی زبان کے اختلافات، کبھی علاقائی اختلافات، کبھی تعصبات، ان میں لگا کے لوگوں کو مگن رکھو تاکہ حقیقت کی طرف ان کی نگاہ جا ہی نہ سکے اور ہمارا جبر اور ظلم ان کے اوپر جاری رہے۔ یہ ہر دور کے ظالموں کا کردار ہے۔ کبھی مذہب کے نام پہ لڑا دیا، کبھی رنگ اور نسل کے نام پہ لڑا دیا، کبھی کسی ایک علاقے والوں کو زیادہ نواز کے باقی لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا اور ان کو آپس میں لڑا دیا کہ یہ لڑتے رہیں، مرتے رہیں اور ہماری حکومت قائم رہے۔ تو ذکر تو فرعون کا ہے، لیکن ہر دور کے جابر و ظالموں کا یہی رویہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملے، اللہ ان کو کتاب عطا فرمائے، دین کی امانت عطا فرمائے اور زمین میں اقتدار عطا فرمائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں حکومت عطا کریں زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایک خواب کا ذکر مفسرین نے کیا ہے جو کسی نجومی نے دیکھا تھا، یا کچھ باتیں کچھ نجومیوں نے بتا دیں فرعون کو کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو جو ذکر پچھلی آیت میں آیا کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وہ اسی معنی میں کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس چیز سے ڈر رہے تھے ہم وہی دکھا کر رہیں گے۔ اور یہ فرعون کا وزیر تھا حامان، جس کا اس مقام پر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، تم کچھ بھی کر لو ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کی پرورش خود فرعون کے اپنے گھر کے اندر ہوئی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ وہ انہیں دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب وہ ان پر ڈریں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہیں دریا میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ وہ ڈریں اور نہ غم کھائے۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ جس سے ڈر رہے تھے وہ بچہ گھر میں ہی آ جائے گا ان کے۔ وہ صندوق میں ڈال دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، وہ دریا پہ چلتا رہا صندوق، فرعون کے محل کے کنارے وہ جا کے لگا، فرعون کے گھر میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اب وہاں پر جو معاملات پیش آئے اس کا ذکر آگے ہے۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ حضرت آسیہ یہ نیک خاتون تھی، اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ یہی تو وہ بچہ ہے جس کے حوالے سے ڈر رہے تھے، اور اسی کے ذریعے سے فرعون کا معاملہ جو ہے وہ تباہی تک پہنچے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ ان کو ظاہر کر دیتی۔ لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا نہ کی ہوتی تو یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ اللہ نے مضبوطی عطا فرما دی، تو اللہ نے جو الہام کیا تھا ان کے دل میں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس پر وہ کاربند رہیں، یقین کرنے والوں میں سے ہو گئی۔ وقالت لأخته قصی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، پھر اسے دور سے دیکھتی رہو، اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس صندوق میں جو بچہ ہے یہ انہی کی بہن ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ہم نے ان سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کو یعنی دودھ پلانے والیوں کو روک رکھا تھا۔
فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو ان کی بہن بولی، یہ کسی طرح محل تک پہنچ گئیں، کسی نے پوچھ گچھ بھی نہیں کی، اللہ کی تدبیر تھی، کہا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر والے جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں، فرددناہ الی امہ، تو ہم نے ان کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہوں، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ تدبیر اللہ نے فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کیا، ان کی بہن نے جب کہا تو ان کی بہن کی بات مان لی گئی، موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس واپس آ گئے، وہیں رہے، اور فرعون کے یہ اخراجات پر اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ذکر ہے کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مزید یہ کہ یہ بات جو کہ راز تھی فاش بھی ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں مصر سے تشریف لے گئے تھے مدین کی طرف۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے جبکہ اس کے باشندے غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا بنی اسرائیل سے، اور دوسرا ان کے دشمن کی جماعت میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو ان کی جماعت میں سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر کہ جو ان کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ فوکذہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا ہے، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر لہ، بس مجھے بخش دے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز مجرمین کا مددگار نہیں ہوں گا، مراد ہے تیری اطاعت کروں گا، اور جو نافرمان ہیں تیرے دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں ان کی میں کبھی بھی مدد نہیں کروں گا، ان کی حمایت میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔